یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان موری سے وجود میں آیا اور ہمارے بزرگ ہندوستان سے ہجرت کر کے سرزمین پاک آ گئے۔ پہلے لاہور مہاجر کیمپ میں ٹھہرائے گئے۔ بعد ازیں ہمارے نانا اور والد صاحب کو 2 مکان فیصل آباد میں الاٹ ہو گئے۔ نانا اور ابو کا جو تھوڑا بہت سرمایہ تھا ہندوستان میں رہ گیا اور اب نئے سرے سے زندگی کے سفر کو جاری و ساری رکھنے کی خاطر کوشش کرنی تھی۔ ہندوستان میں نانا ریلوے میں ملازم تھے۔ کچھ تگ و دود کے بعد پاکستان ریلوے میں ملازمت مل گئی اور زندگی کی گاڑی خوش اسلوبی سے چل پڑی۔ والد صاحب بے روزگار تھے۔ کچھ عرصے بعد نانا کی کوششوں سے ان کو بھی ریلوے میں ملازمت مل گئی تو ہمیں بھی سکھ چین سے روٹی میسر آنے لگی۔ بہت زیادہ خوشحالی نہ سہی، اب گزر بسر تو عزت سے ہو رہی تھی۔ ان دنوں میں 10 برس کی اور چھوٹے 2 بھائی بہن تھے۔ کنبہ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن 2 بن بیاہی پھوپھیاں ساتھ رہتی تھیں۔ یہ جھگڑالو قسم کی تھیں۔ میری والدہ سے گھریلو کام کاج پر جھگڑا کرتی، دادی بیٹیوں کی طرفداری میں بہو کو مورد الزام ٹھہراتی۔ تبھی میری ماں کا دل افسردہ رہتا تھا۔ دراصل پھوپھیاں چاہتی تھیں کہ گھر کا تمام کام امی کریں، جبکہ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی انہی پر تھی۔ انہی حالات میں میرے بھائی رمیز نے جنم لیا۔ امی نے اسے نانی جان کو دے دیا اور کہا کہ آپ پرورش کریں، مجھے تو گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں، بچے کو کیسے پالوں گی۔ یہ قدم انہوں نے نندوں کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے اٹھایا تھا۔ نانی کا گھر ہمارے مکان سے متصل تھا۔ نانی ننے کی دیکھ بھال کر لیتی تھی کیونکہ نانا کے مکان کے بیچ ایک دیوار تھی جس میں دروازہ بنا لیا تھا۔ گھر کے اندر سے ہی ان کے یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ مومانی نیک خاتون تھیں۔ ننے رمیز کی پرورش میں اپنی ساس کی مددگار ہو گئیں۔ یوں میرے نومولود بھائی کی پرورش نانی کی گود میں بہت اچھے طریقے سے ہونے لگی۔ خاص طور پر نانی اس پر جان نچھاور کرتی تھیں۔ کچھ سال بعد ماموں کی ترقی ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ پرانے گھر کو ٹھیک کرا لوں۔ یہ ایک ہندو کا مکان تھا جو نانا کو الاٹ ہوا تھا اور یہ خاندان قیام پاکستان کے وقت بھارت ہجرت کر گیا تھا۔ مکان کا فرش اب خاصا خراب ہو چکا تھا۔ در و دیوار اگرچہ مضبوط بنائے گئے تھے تاہم پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور مرمت کی حاجت تھی۔ نانا جان ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں کام شروع کرا دیا۔ جب نانا کے کمرے کی دیواروں کا پلستر جو کہ بوسیدہ ہو رہا تھا اکھاڑا گیا تو دیوار کے اندر کچھ دفن محسوس ہوا۔ دراصل ایک تجوری تھی جس کو دیوار میں چن کر اوپر سے پلستر کر دیا گیا تھا۔ پرانا پلستر اترتے ہی لوہے کی الماری نما تجوری برآمد ہو گئی جو بہت مضبوط تھی اور اس کا کھلنا آسان نہ تھا، لیکن کام کتنا ہی مشکل ہو ہمت سے بالآخر تکمیل پا جاتا ہے۔ بہرحال نانا تجوری کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ تجوری کے اندر سونے چاندی کے زیورات، اشرفیاں، جواہر اور ہیرے موتی غرض ہجرت کر جانے والے خاندان کا کل اثاثہ رکھا تھا۔ وہ اس خیال سے اسے دیوار میں چن گئے تھے کہ شاید کبھی واپس آنا ہوگا تو اپنا مال نکال لیں گے، لیکن یہ ان کی قسمت میں نہ تھا، بلکہ یہ مال غنیمت میرے نانا کی قسمت میں لکھا تھا جو ان کو گھر بیٹھے مل گیا۔ کہتے ہیں اللہ جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ نانا تو اپنی قسمت پر نازاں تھے۔ انہوں نے اس بارے میں کسی کو نہ بتایا، حتیٰ کہ میرے والدین کو بھی نہیں، سوائے ماموں کے جو ان کے بیٹے تھے۔ اب میرے سفید پوش نانا کروڑ پتی تھے مگر طرز زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہے تھے۔ کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے کہ وہ بیٹھے بیٹھے امیر کبیر کیسے ہو گئے۔ ظاہر ہے انسان کے دوست کم اور حاسد زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مفت کا خزانہ مل جائے تو اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ نانا کی شرافت پر کسی کو شبہ نہ تھا۔ اسی بنا پر بیٹی کا رشتہ ایک اچھے خاندان سے آ گیا۔ انہوں نے زاہدہ خالہ کو اعلیٰ جہیز دیا، یوں کہنا چاہیے کہ سونے چاندی میں تول کر رخصت کیا اور عالی شان طریقے سے شادی کی۔ تبھی لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئی۔ اب سبھی کے لبوں پر یہ الفاظ تھے کہ بھائی یہ تو خاندانی رئیس معلوم ہوتے ہیں، شاید کہ کسی محفوظ طریقے سے اپنا زر و اثاثہ منتقل کروایا ہوگا، لیکن پوشیدہ رکھا اور خود کو سفید پوش ظاہر کرنے کی خاطر سادگی سے زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ لیکن دولت کے تو پر ہوتے ہیں، یہ چھپائی نہیں چھپتی، لہٰذا خاندان والوں پر بہت جلد ان کی امیری ظاہر ہو گئی۔ نانا کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ رمیز کی قسمت سے مجھے اتنی دولت ملی ہے کہ اب سارا خاندان بیٹھ کر کھائے تو بھی عمر بھر ختم نہ ہوگی۔ رمیز کی پیدائش کے 2 برس بعد مومانی نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔
جس کا نام ربیہ رکھا گیا۔ دونوں بچوں کی پرورش ممانی نے ناز و نام سے کی اور جوان ہونے تک رمیز انہی کے پاس رہا۔ ان سے جو لاڈ پیار ملا وہی اس کی اور پورے خاندان کی تباہی کا باعث بنا۔ رمیز کی عمر 20 برس ہو گئی جب نانا اور پھر نانی وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد امی جان کو بھی نانا کی وصیت کے مطابق ترکے میں سے کافی رقم ملی۔ یہ دولت کیا آئی، تباہی نے ہمارے گھر میں قدم جما لیے۔ پہلے جو رشتہ دار محبت سے ملتے تھے اب کچھ خوش آمدی بنے اور کچھ ہمارے دشمن ہو گئے۔ جب تک پھوپھیوں کی شادیاں نہ ہو گئیں انہوں نے امی کو زندہ درگور رکھا۔ بعد میں روپے پیسے کی خاطر ابو نے میری والدہ کو ستانا شروع کر دیا۔ دولت تو میری ماں کو نانا کی وصیت کے مطابق ماموں سے ملی، لیکن گھمنڈ ابو کو ہو گیا۔ انہوں نے اچھی بھلی نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور گھر بیٹھ رہے۔ کہتے ہیں کہ کمانے سے جی چراؤ تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جن دنوں میں BA کے آخری سال میں تھی ہمارے معاشی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ والد صاحب نے لڑ جھگڑ کر امی کے نام کا روپیہ اپنی تحویل میں کیا اور پھر اللہ تلوں میں روپیہ اڑانے لگے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا جب وہ خالی جیب رہ گئے۔ گھر کے حالات دیکھ کر میں والدہ سے زیادہ متفکر رہنے لگی۔ والدہ کے زیورات بکتے تو گھر کا خرچہ چلتا۔ ایسے میں دل احساسات کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب بھی امی نے ہمت کی اور گھر کے اخراجات پر کنٹرول کیا۔ BA کے بعد میں نے B.Ed میں داخلہ لیا اور ملازمت مل گئی، کیونکہ رمیز سے تو کوئی امید نہ تھی اور میرے بعد کے بھائی عزیز کا یہ حال تھا کہ میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور معمولی نوکری ڈھونڈنے کے چکر میں رہنے لگا تھا۔ چھوٹی بہن شابانو اسکول جا رہی تھی کیونکہ وہ بھی آنے والے حالات کی سنگینی کا احساس کر چکی تھی۔ رمیز کے لاڈ اٹھانے والے دنیا میں نہ رہے تو ماموں نے اسے کچھ کام کرنے کو کہا۔ وہ برا مان کر ہمارے پاس آ گیا۔ والدہ بھی چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس آ جائے کیونکہ ماموں کی بیٹی ربیہ جوان ہو چکی تھی۔ رشتہ دار باتیں بنانے لگے تھے اور یہ بات ممانے کے لیے باعث پریشانی تھی۔ ہم تو خوش تھے کہ ہمارا بھائی مستقل آ گیا ہے، کیا جانتے تھے کہ اس بھائی کے روپ میں تباہی نے ہمارے گھر میں قدم جما لیے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ نانا اور نانی کے لاڈ پیار نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ غلط سوسائٹی اور باش دوست نانا نانی کے ہوتے نوٹوں سے جیبیں بھری ہوتی تھیں۔ جو ہی ماموں ممانی نے ذرا سا رویہ بدلا وہ جھگڑالو مزاج ہو گیا۔ اب انہی کا دشمن تھا جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے پروان چڑھایا تھا اور مفت کی دولت سے عیش کرایا، شہزادوں کی مانند رکھا۔ نانی تو اس پر ہزاروں لٹا دیتی تھیں۔ ماموں ممانی نے ہاتھ روک لیا تو رمیز امی ابو سے وہی عیش چاہنے لگا۔ یہاں سے تو دولت رخصت ہو چکی تھی، ان میں سے اسے کیسے عیش کراتے؟ روکھی سوکھی دیکھ کر اس کا مزاج بگڑ جاتا، ایسے چیختا چلاتا کہ سارا گھر کانپ اٹھتا۔ دولت کا مزہ اس کے منہ کو لگ چکا تھا اور اب گوشت خور چیتا گھاس نہیں کھا سکتا تھا۔ رمیز کی بدتمیزیاں رشتہ داروں کو ناگوار گزرنے لگی۔ سب جانتے تھے یہ نانا کی دولت سے حصہ پائے گا، تبھی ہر رشتہ دار اپنی لڑکی رمیز کے پلے باندھنے پر تیار تھا۔ خاندان کی اکثر لڑکیاں اس کے قریب آ گئی تھیں۔ جب وہ ماموں کے گھر کو چھوڑ کر آ گیا تو یہ لوگ چوکنے ہو گئے۔ سوچا کیا خبر ماموں آئندہ اسے کچھ دے نہ دے، وہ از خود دوری اختیار کرنے لگے۔ تاہم رمیز ان کی لڑکیوں سے ابھی تک ناتا جوڑے تھا اور وہ بھی چھپ چھپ کر میرے بھائی سے ملاقاتیں جاری رکھے تھی۔ مجھے اچانک ہی یہ جان کر صدمہ ہوا کہ میرے بھائی نے ان لڑکیوں کے ایسے ثبوت اکٹھے کر رکھے ہیں کہ اگر بلیک میل کرنا چاہے تو منٹوں میں کئی گھرانوں کی عزت نیلام ہو سکتی تھی۔ عزیز بھائی ہمارے مستقبل کو سنوارنے کی فکر میں گھلا جا رہا تھا اور یہ بھائی تھا کہ اپنے محسن ماموں کی بیٹی ربیہ تک کو بے وقوف بنا کر لوٹنے کے چکروں میں رہتا تھا۔ حالانکہ ایک لحاظ سے وہ اس کے لیے بہن جیسی تھی کہ اس کی ماں نے رمیز کو بیٹے کی مانند پالا تھا۔ ہم تو ان دونوں کو بھائی اور بہن جانتے تھے، معلوم نہیں کہ ان کی آپس میں محبت کس قسم کی تھی۔ ایک روز میں نے فون پر بھائی کی گفتگو سن لی۔ وہ ربیہ سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی ماں کی الماری سے 50,000 روپے کسی بہانے سے اڑا لاؤ، مجھے سخت ضرورت ہے۔ دیکھو اگر تم رقم لے کر نہیں آئی تو میں تمہارے رازوں کے ثبوت سب کو دکھا دوں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا کہ میرا بھائی ایسی گری ہوئی باتیں کر سکتا ہے۔ اسے ربیہ سے محبت تھی تب بھی اور نہیں تھی تب بھی، وہ اس کے ماموں کی بیٹی تو تھی۔ رمیز کو ایسی بات نہ کہنی چاہیے تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ رمیز کے پاس ایسے کیا ثبوت ہیں جن کو ظاہر کرنے کی وہ دھمکی دے رہا تھا۔ تاہم کوئی ایسی بات تھی ضرور کہ جب وہ شام کو پارک سے لوٹا تو اس نے کوئی چیز اپنی الماری میں رکھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر چلا گیا۔ میں نے چھوٹی مہیس الماری کے پاس رکھی اور اوپر چڑھ کر دیکھا
चाबियां अलमारी की छत पर रखी हुई थी। रमीज की आदत थी कि वो चाबियां अलमारी पर डाल दिया करता था। हम में से कोई भी चाबी उठाता और ना इसकी अलमारी को खोलता था। आज हस्बे आदत उसने यही किया, लेकिन मैं फ़ोन पर इसकी रबिया से गुफ्तगू सुन चुकी थी, लिहाजा इसके जाते ही चाबियां उठाकर अलमारी खोल ली, ये देखने के लिए कि इसने क्या शे अलमारी में छुपाई है। जब सेफ को खोला तो एक पोटली मिल गई जिसमें कंगनों की जोड़ी थी। ये कीमती जड़ाऊ कंगन थे जिन्हें मैंने रबिया को पहने हुए देखा था। गोया खानदान की इज्जत को बदनामी से बचाने की खातिर उस बेचारी ने अपने कंगनों की कुर्बानी दी थी। अब तो और भी कुरीद लगी कि ऐसा कौन सा राज है जिसके तश्त असबाम होने से वो डर रही है। वो इसकी तरफ से लिखे हुए मोहब्बत नामे हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक घर में रहते थे। इनको मोहब्बत नामे लिखने और ख़तों किताबत करने की ज़रूरत ना थी। ये सवाल मेरे दिल में सांप की तरह पलने लगा, जो हर लम्हा मुझे डसता रहता। जब रबिया को देखती वो पहले से ज़्यादा परेशान दिखाई देती। रफ्ता रफ्ता वो सर झुकाए हुए सरसों का फूल हो गई। अब मुझे अपने भाई से नफरत और रबिया से हमदर्दी महसूस होने लगी। जब मामू के घर जाती इससे यही सवाल करती, रबिया सच बताओ, तुझे क्या गम लगा है, क्यों अंदर अंदर मरी जाती हो। वो कहती कुछ नहीं है, कोई गम तो है जो तुमको दीमक की तरह चाट रहा है। अगर अपनी पसंद की शादी करना चाहती हो तो बता दो, इस अमर में कोई मुश्किल तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो टाल जाती थी। असल मसला तो शादी और मोहब्बत का नहीं, खौफ का था। रमीज ने पहले इससे मोहब्बत का खेल खेला और दोनों की शादी हो जाती। मामू मुमानी भी यही चाह रहे थे, लेकिन मामू पर रफ्ता रफ्ता भेद खुलने लगे कि रमीज ना सिर्फ शराब पीने लगा है, बल्कि इसके मरासिम गलत औरतों से हैं। वो आवारा दोस्तों के साथ गलत किस्म की जगहों पर जाने लगा था। मामू ने पहले प्यार से समझाया, फिर सख्ती से रोका, यहाँ तक कि जेब खर्च बंद कर दिया और गाड़ी भी अपनी तहवील में ले ली। तंबी की, पहले कुछ कामकाज करो तो ही कुछ मिलेगा। इन्होंने एक दोस्त से बात करके फिल्म में मुलाजमत भी दिलवा दी, लेकिन रमीज ना सुधर सका, बल्कि मामू से झगड़कर हमारे घर आ गया और मुलाजमत से इनकार कर दिया। मामू की शराफत कि उन्होंने अम्मी अब्बू से रमीज की शिकायत ना की और खामोश हो रहे कि शायद ये सुधर जाए तो अपनी बेटी इसी से ब्याह देंगे। रमीज सुधरने वालों में से ना था। मामू के एहसानात का एहसास करने के बजाय इसने और ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर दिया। वो इनके साथ बदतमीज़ी से गुरेज ना करता। अम्मी अब्बू ने रोका, इनके मुंह को आने लगा और घर में चीखने चिल्लाने को मामूल बना लिया। इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि रुपया और ऐश करो। बेचारी रबिया की यही खता थी कि वो रमीज से प्यार करती थी। इसे हमारी नानी ने यकीन दिलाया था कि रमीज की दुल्हन रबिया होगी, और जो कुछ दौलत व सरमाया नाना और मामू का है वो रमीज और रबिया दोनों का है। अब अम्मी पछताती थी कि क्यों रमीज को नानी की गोद में दिया था। दौलत इनको इत्तफाकिया हाथ लगी। दौलत ने रमीज को बिगाड़ दिया और अब वो ऐशो आराम का ऐसा आदी हो गया कि तंगी तरशी को कबूल ही नहीं करता था। काश कि अपने घर की गुर्बत में पलता तो ऐसा ना बिगड़ता। मैंने ठान ली कि रबिया का राज जान कर रहूंगी और इसे खौफ से निजात दिलाऊंगी कि जिस खौफ से वो मरी जाती थी, लेकिन किसी को कुछ ना बताती थी। इसी टोम में एक रोज़ मैंने दोबारा भाई की अलमारी की चाबियां चुरा ली, जबकि वो घर पर ना था, और करीबी बाजार से इन चाबियों की डुप्लीकेट बनवा ली। अब मैं मौके की तलाश में थी कि किसी दिन रमीज किसी दूसरे शहर जाए तो मैं अच्छी तरह इसकी अलमारी की तलाश ले सकूं। ये मौका भी मिल गया। एक दोस्त की शादी में 2 दिन के लिए वो लाहौर गया। तब रात को जबकि सब सो रहे थे, मैंने इसकी अलमारी खोली और खूब अच्छी तरह तलाशी ली तो अलमारी की तिजोरी से मुझे कुछ काबिल एतराज़ तस्वीर मिल गईं। ये 5 मुख्तलिफ लड़कियों की थी और इनमें एक रबिया भी थी जिसकी चंद तस्वीर भाई के हमरा गलत अंदाज की थी। लगता था कि इसे धोखे में रखकर ये तस्वीर ली गई हैं। मुझे इल्म हो गया कि रमीज और रबिया आपस में किस दर्जे करीब थे। अगर तस्वीर ख़ानदान के कुछ लोगों को दिखा दी जाती तो मामू और मुमानी के लिए मरने का मकाम था। सोचा कि अपने इस घटिया भाई को इसकी हरकतों से रोकना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अपने ख़ानदान की इन लड़कियों की इज्जत बचाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। यही फैसले का लम्हा था। या तो रमीज से डर कर या काबिल एतराज़ फ़ोटो वापस इसी जगह रख देती या फिर इनको तल्फ कर डालती। मैंने सभी लड़कियों के सारे मोहब्बतनामे और काबिल एतराज़ तस्वीर उठा ली और अलमारी के सेफ को चाबी से बंद करके अलमारी लॉक कर दी। मैंने अम्मी को ये सब फ़ोटो और ख़त दे दिए और कहा, आप ही इनको तल्फ कर दें। अम्मी ने अजीज़ भाई से तस्करा किया
تو ہم سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ ان سارے ثبوتوں کو جو رمیز نے محض بلیک میل کر کے لڑکیوں سے رقم بٹورنے کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے تلف کر دیں گے، چاہے وہ جو ہنگامہ کرے، لیکن کسی کی عزت کو یوں ہم نیلام نہ ہونے دیں گے۔ امی نے یہ فوٹو اور خطوط جن کی وجہ سے خاندان کی لڑکیاں اس کے ہاتھوں میں حقیر کھلونے بن چکی تھیں، آگ میں جلا دیے۔ جب رمیز حیدرآباد سے لوٹا، 3 روز بعد اسے علم ہوا کہ اس کی تجوری کسی نے کھولی ہے اور وہ سارے ثبوت اٹھا لیے ہیں جو اس کی بدنیتی کا شکار تھے۔ بس پھر کیا تھا، وہ چیخنے چلانے اور گھر کی قیمتی اشیاء توڑنے لگا۔ اس کا ایک ہی سوال تھا، میری الماری کو کس نے کھولا؟ مجھے بتا دو، ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ ابو بیمار تھے اور وہ اسپتال میں داخل تھے۔ امی ویسے ہی سخت پریشان تھیں، وہ کیا جواب دیتی اور کیسے بتاتی کہ تمہاری بہن مینا نے الماری کھول کر یہ بیہودہ چیزیں نکالی ہیں؟ جب انہوں نے رمیز کے بہت شور مچانے کے باوجود لب نہ کھولے اور میرا نام زبان پر نہیں لائے تو عزیز نے ہمت کی اور کہا، رمیز خاموش ہو جاؤ اور اپنی بکواس بند کر دو، ورنہ میں ہی تم کو اور تمہارے غلط ارادوں کو انجام تک پہنچا دوں گا۔ تمہاری الماری میں نے کھولی تھی، وہ بیہودہ تصاویر اور خطوط آگ میں جلائے ہیں تاکہ تم شریف گھرانوں کی عزتوں کو بلیک میل کر کے کسی کی زندگی کو اجیران نہ بنا سکو۔ یہ تو میں نے کر دیا ہے، اب جو تم کرنا چاہتے ہو کر دو۔ یہ سننا تھا کہ رمیز یہ کہہ کر پاؤں پٹکتا گھر سے چلا گیا۔ تم مجھے کیا دیکھو گے، میں ہی تم کو دیکھوں گا، ایسا سبق دوں گا کہ یاد رہے گا۔ اس واقعے کے 6 ماہ تک رمیز گھر نہ لوٹا۔ اب امی روتی تھیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، میرا جوان بیٹا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، کہیں اس نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ اس پر عزیز بھائی نے کہا، امی اچھا ہے یہ خودکشی کر لے، کم از کم ایسے برے افعال سے تو مزید بچ رہے گا، اور کئی دوسری لڑکیاں بھی اس موذی کے زہر سے بچ جائیں گی۔ رمیز نے خودکشی نہ کی، لیکن ہم سب کو خون کے آنسو رلا کر چلا گیا۔ اس کے دل میں اپنے ہی سگے بھائی کے لیے انتقام کی نہ بجھنے والی آگ بھڑک گئی تھی۔ ایک روز جبکہ عزیز رزق حلال کی تلاش میں گیا ہوا تھا، نہ جانے کیسے اسے کچھ گنڈوں نے گھیر لیا اور اس پر ہوکیوں سے ٹوٹ پڑے۔ 20 منٹ کے اندر اندر اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے فرار ہو گئے۔ میرا پیارا اور حساس بھائی عزیز اسپتال تک جاتے جاتے چند سانس لے کر اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن رمیز پھر کبھی گھر واپس نہ آیا۔ ایک دن اخبار میں اس کے بارے میں خبر آ گئی کہ وہ کسی ڈکیتی کے الزام میں پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ یوں مفت کی دولت جو نانا کے ہاتھ لگی تھی، اس نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا۔ کاش کہ ان کو یہ دولت نہ ملتی تو آج ہم سکون کی زندگی جی رہے ہوتے۔